جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں حقوق العباد کی اہمیت کے حوالے سے. دین اسلام کی روشنی میں اس کی اہمیت اور ضرورت کو جاننے کی کوشش کرتے بریک پہ جانے سے قبل, اور ابھی ہم جو ہے اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. واصل سے ہم گفتگو کرتے ہیں. واصل, آپ اپنی بات کو ہی مکمل کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے تھے کہ جو انسانی تاریخ میں ہیں حقوق العباد جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد ایک دنیا کا اندر نیا ایک اخلاقیات کا ڈھانچہ سامنے آیا ہے, اور ہر معاشرے میں اور ہر دور میں اخلاقیات کے نئے نئے چیلنجز سامنے آتے رہتے ہیں. جیسے کہ آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں 21 سینچری میں حقوق العباد یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو سب سے بڑا چیلنج سامنے آیا وہ ڈیجیٹل ورلڈ کا آیا, سائبر ورلڈ کا آیا. کیونکہ ہر انسان کے ہاتھ میں یہ گیجٹس موجود ہیں, ہر انسان کے پاس اس طرح کے آلات ہیں, تو اس کی جو پرسنل انفارمیشنز ہوتی ہیں کہ وہ اگر آج کوئی کھانا آرڈر کرے تو وہ بھی یہیں سے کرے کہ اس نے کیا کھایا ہے. کوئی کانٹینٹ دیکھتا ہے یا پڑھتا ہے, اور پڑھتے ہوئے یہ جو اس میں کیمرہ ہے وہ نوٹ کر لیتا ہے کہ کون سی رائے نے 3 دفعہ پڑھی ہے اور کون سی رائے نے 1 دفعہ پڑھی, کس کو اس نے اگنور کر دیا, کہاں پہ اس کے ایکسپریشن بہت دکھی ہو گئے تھے, کہاں پہ آ کے خوش ہو گیا تھا. یہ سارے کے سارے ایکسپریشنز کیمرہ از این ایپ, وہ اس ایپ کے ذریعے انسان کا پرسنل ڈیٹا سارے کا سارا لے جاتا ہے. اگر مجھے اجازت دیجیے کہنا چاہوں گا کہ آج ہم اپنے آپ کو خود اتنا نہیں جانتے, حقیقت بات ہے, جتنا ہمارا یہ جو گیجٹ ہے, ہمارا موبائل ہمیں جانتا ہے. ہماری ذات کا گراف اسے زیادہ بہتر پتا ہے, ہمارے والدین کو نہیں پتا, ہمیں خود کو نہیں پتا, ہمارے بہن بھائی کو نہیں پتا, جو ان کو پتا ہے. تو میری ذات کا یہ جو پرائیویٹ انفارمیشنز ہے میرے بارے میں جو ہے, وہ جو ڈیٹا جو میرے سارے کا سارا کسی کے پاس تو جا رہا ہے, جس کمپنی کے پاس جا رہا ہے, تو کیا وہ اس کو سیکرٹ رکھا ہے یا اس کو کہیں یوٹیلائز کر رہا ہے. یہ ہے اخلاقیات کا 21 سینچری کے اندر سب سے بڑا چیلنج. جو دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے چیمپئنز بنتے ہیں, وہاں پہ وہ یہ بات کرے کہ اگر میں کسی کو ای میل کرتا ہوں یا میں کسی کو ٹیکسٹ بھیجتا ہوں یا میں کوئی اور چیز آرڈر کرتا ہوں, تو میری جو ذاتی معلومات ہیں, پرسنل اسپیس ہے, ایبسلیوٹ پرسنل اسپیس ہے, وہ ذاتی معلومات انہوں نے کس مقصد کے لیے کہاں پہ کیوں استعمال کی. وہ ڈیٹا لینے کی تو اجازت مانگتے ہیں جب کوئی آپ ایپ کرتے کہ آپ کی تصاویر, آپ کی آڈیوز, آپ کی ویڈیوز, ساری چیزیں ان کے پاس جائے گی, لیکن وہ کس مقصد کے لیے جائے گی یا کہاں پہ استعمال کریں گے اس کی کوئی اجازت نہیں مانگتا. وہ پھر جاتی ہیں آج پولیٹیکل جو دنیا کے اندر تحریکیں اس حوالے سے استعمال ہوتی ہے, وہ آپ کے مارکیٹنگ کے اندر وہ ڈیٹا استعمال ہوتا ہے. اور نیکسٹ جو آتے ہیں دنیا کے اندر, میں کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے اگر بات کریں گے تو ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ کی طرف ہم بڑھے ہیں. اب وہ پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ کی بات نہیں ہے, اب ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ کی طرف بات کریں کہ اگر ہم یوٹیوب یا کہیں اور جا کے کوئی ایک چیز دیکھتے ہیں نا, تو نیکسٹ جب اٹھیں گے اسی وقت دیکھیں گے تو ہمیں اسی طرح کا کانٹینٹ اور آ چکا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ انہیں پتا کہ اب اس بندے کا مزاج جس طرح سے, وہ ہمیں ہمارے مزاج کے مطابق پھر ویسے ہی مارکیٹنگ کرتے کہ یہ چیزیں کھائیں, یہ چیزیں. پھر آپ کی آج جتنی جو آن لائن اکاؤنٹس ہیں, آپ کے پاسورڈز ہیں, ڈیجٹس ہیں, ان کو پتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے, یہ یہاں پہ استعمال کر سکتا ہے, یہاں پہ شاپنگ کر سکتا ہے, اس کو اس طرح کے ایڈ بھیجیں تاکہ یہ چیزیں بائی کر لیں. تو دنیا کے اندر ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ ہو رہی, اور یہاں پہ ہیومن رائٹس بالکل خاموش ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف اور صرف کسی ایک معاشرے کا نہیں ہے, یہ کسی ایک ملک کا نہیں ہے, چونکہ دنیا اب گلوبل ہو چکی ہے. تو یہ گلوبلائز چیلنج ہے, آج نہیں تو کل اس کو ایڈریس ہونا ہے, لازمی ہونا چاہیے. تو ہمیں پاکستان کو, ہماری ریاست اور حکومت کو اس کو انیشیٹو لے کر اس ڈیٹا کے اوپر بات کی جانی چاہیے, اور اس کے ایتھکس جو ہیں, اس کے جو چیلنجز ہیں, وہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق طے کر کے یہاں پہ اپلائی کرنے چاہیے, اور دنیا کو کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر بات کریں, بیٹھیں, اور ہیومن رائٹس کا یہ جو پہلو ہے اس کے اوپر بھی لیجسلیشن ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ بہت سارے ایسے حقوق ہیں انسانوں کے جو کہ بنیادی ہیں, اور اس پر ہر ایک انسان کا حق ہے کہ اسے وہ میسر ہوں, اسے وہ مہیا کیے جائیں. ایسے ہی, بالکل ایسی. دیکھیں ایسی یعنی کہ ایپس ہے کہ آپ جاتے ہیں, آپ نے اپنے بینک کی جو آپ کی ایپ ہے اس کے اندر آپ نے پاسورڈ دیا ہے, آپ کے پاسورڈ سارے کے سارے ان کے پاس جا چکے ہیں. اب آپ کے پاس نہیں ہے, کل کو آپ کا موبائل گم ہو جاتا, کہیں اور ہو جاتا, کچھ بھی اللہ نہ کہیں کچھ ہو جاتا, تو سب سے پہلے تو ڈیٹا آپ کا ان کے پاس موجود ہے, اور سارے اکاؤنٹس ان کے پاس موجود ہے, ساری چیزیں. ہم کیا ہیں, ہم تو صرف اور صرف وہ کہتے ہیں نا جیسا پتلی تماشا ہوتا ہے, ڈور کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور بندہ ناچ رہا ہوتا ہے, تو ہم سائیکولوجیکلی, فزیکلی نہیں, فزیکلی تو ہم سمجھتے بڑے آزاد ہیں, بڑا سب کچھ ہے, ہم انجوائے کر رہے ہیں اپنی مرضی کے مالک. سائیکولوجیکلی
ہماری ڈور کہیں اور کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ انفارمیشن کو کنٹرول کر رہا ہے، وہی انفارمیشن کے ذریعے ڈکٹیٹ کر رہا ہے ہمیں، اور ہم اس کے مطابق سمجھتے بڑے آزاد ہیں، جبکہ ہم صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہوتے۔ یہ ہیومن رائٹس کا، حقوق العباد کا ایک گلوبل چیلنج ہے۔ میں سمجھتا ہوں علماء کرام بھی ساتھ بیٹھے، اس حوالے سے لوگوں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ عام سی بات نہیں ہے، سادہ سی بات نہیں ہے، اور اس کے لیے آواز اٹھانا بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ڈیفینیٹلی ادروائز میں ایک جملہ آخری اس حوالے سے کہنا چاہوں گا، ان 21st سینچری آج کے دور کے اندر جس طرح ایک موبائل ہیک ہو جاتا ہے یا ایک لیپ ٹاپ کمپیوٹر آپ کا ہیک ہو جاتا ہے، وہی دی ہیومن بینگ، ہم انسان جو نا ہم ہیکیبل وجود ہیں، ہم وہ اخلاقی وجود نہیں اب رہیں گے، ہمیں بھی سائیکولوجیکل ہیک کیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے ہیک بھی ہو چکے ہیں انسان، سب اس کے ذریعے وہ ہیک ہو چکے باقاعدہ، ان کو صرف اس کے ذریعے کنٹرول کرنا بہت آسان ہو چکا ہے، بہت آسان ہو چکا ہے۔ ہم یوتھ کو دیکھیں کیسی کیسی سائٹس پہ جا کے ایک ویڈیو کو 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ بنانے کی وجہ سے اپنی دنیا گوا دیتی ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ یہ کیا دیکھیں، جس کی زندگی چلے گی اس کے لیے پھر حقوق العباد یا بقیہ چیزیں کہاں باقی رہ جاتی ہیں پھر؟ تو کس کے ذریعے گی؟ کیا چیز تھی؟ محرک کیا تھا؟ پیچھے جائیں گے، یہی چیزیں ساری محرک میں تو یہ تھا۔ تو ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر ہیومن رائٹس یہ بہت ضروری، بقیہ رجسٹریشن کی تو بات کی جاتی ہے، سائبر لاز کی تو بات کی جاتی ہے، لیکن ہیومن رائٹس کو کس طرح سے پروموٹ کرنا ہے اور ان کو سپورٹ کرنا ہے، اس پہ ایک آخری بات ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جب میرا نمبر کسی کے پاس جاتا ہے تو مجھے ہر دوسرے روز تیسرے روز میسیجز آتے ہیں، یہ چیز بائی کیجیے، یہ چیز کیجیے، یہ کیجیے، میری اجازت کے بغیر وہ نمبر ان کے پاس کیسے گیا، مجھے میسج کیسے آیا، کیوں آیا، مجھے کیوں رسک کرے کہ میں ان کا کنزیومر بنوں؟ تو میری اکانومی، دیکھیں میں پروڈیوسر نہیں بن رہا، میں چیزوں کو کریٹ نہیں کر رہا، تو ہمیں کنزیومر سوسائٹی جو ہوتی ہے نا دنیا کے اندر، وہ ڈیڈ سوسائٹی ہوتی ہے، ہمیں اس طرح سے ایک ڈیڈ سوسائٹی بنایا بھی جا رہا ہے۔ اب دیکھیں ہر طرف مارکیٹنگ، بل بورڈ، ہر جگہ پہ یہ چیز جو نا ہمیں ڈاٹا بھیج کے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو بس یہ بات کہوں گا کہ 21st سینچری کے اندر ہیومن رائٹس جو حقوق العباد ہم جنہیں کہتے ہیں وہ بہت مختلف ہو چکے ہیں۔ نظریاتی طور پہ ہمیں رہنمائی قرآن حکیم سے ملتی ہے، وہاں سے رہنمائی لیجیے، اور انسانوں کے جو صحیح معنوں میں یہ جو حقوق ہیں اس میدان کے اندر، وہاں پہ بھی امپلیمنٹیشن پر بھی غور کیا جائے، بالکل دینا بہت ضروری ہے۔ علامہ صاحب، جیسے کہ ابھی واصل نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ ایک ایسے اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا جہاں پہ ہماری توجہ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے وہ جو بنیادی حقوق ہیں جن کو ہمیں سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، جن کا تذکرہ جو ہے وہ امیر صاحب نے بھی کیا، اس میں رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، وہ والدین جنہیں اف تک کرنے کا حکم نہیں ہے، ہم تو ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ بھی جو ہے بے رخی سے پیش آ رہے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہیں۔ تو ان حقوق کو جب تک ہم پورا نہیں کر سکیں گے ہم تو آگے کی جانب بڑھ ہی نہیں سکتے۔ بے شک آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جس طرح جو ہے انہوں نے بھی، واصف نے بھی بات کی ہے کہ معاشرے کے اندر ہم نے ان باتوں پہ تو کبھی توجہ دی ہی نہیں۔ جی دیکھیں اس پر تو ہمارے حکام بالا جو ہیں انہیں زیادہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے کئی ایسیٹس جو ہیں اسی طرح ہیں۔ چلیں غریب آدمی تو کوئی نہیں، اس کا تو کیا ہے، لیکن ان کے جو ہے وہ ایسے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ شیئر جب ہوتے ہیں کہ آپ بھی دیکھیں سکینڈلز بھی بنتے ہیں تو اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں شیئر ہونے پر بھی ہے، اور یہ بھی ایک جو ہے وہ، اور ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر اتنا پستی میں جا چکا ہے کہ ہم ان باتوں پہ غور کرتے ہی نہیں۔ جی جی، کسی کی اگر دل آزاری ہوتی ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جہاں تک آپ بات کہتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ دیکھیں آج اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، حقوق نہیں ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اف وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا، یہ دیکھیں اف تک مت کا، لیکن کچھ وہ مکافات عمل والا حساب ہے کہ کچھ ایسے اعمال انسان کے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر ہی اس بدعمالیوں کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ کہ وہ مجھے یاد آتی ہے کہ ایک جو ہے وہ اس کا باپ کھانسی کرتا تو کہا کہ میری جو ہے وہ وائف ڈسٹرب ہوتی ہے، تو اس نے جو ہے وہ ایک کپڑا لیا یا کوئی چادر وغیرہ لی تو اس کو ساتھ لے کر کہا کہ آپ سٹور میں سو جائیں، ڈسٹربن ہو رہی ہے۔ تو ساتھ بیٹا تھا اس کا چھوٹا سا، وہ بھی دیکھ رہا، تو اس نے کہا بابا اس چادر کے 2 ٹکڑے کیجئے۔ تو اس نے کہا بیٹا وہ کیوں؟ کہا کہ آج آپ جو ہے وہ اپنے بابا کو چھوڑ کے آ رہے ہیں تو کل میں نے بھی تو بڑا ہونا ہے، تو کل آپ کو بھی جو ہے وہ چادر کا ٹکڑا میں دوں گا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ہر حقوق کے اندر، وہ جس طرح حضرت نے بھی کہا کہ انسان عبادات کی وجہ سے نہیں، حقوق اللہ کی وجہ سے، حقوق العباد، جس طرح مولا علی کا قول بھی ہے کہ انسان نماز سے نہیں، مومن نماز سے نہیں، اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات یہی ہیں کہ جو ہے وہ حقوق العباد کا خیال کیا جائے، جہاں تک کہ جو آپ کا، جہاں تک سیدنا عمر فاروق کے دور کی بات ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں تو غلام ساتھ تھا، لیکن آپ نے جو اس پر تھوڑی دیر سوار ہوئے اس کے بعد کہا نا، جتنے پل
یا جتنا وقت میں سوار رہا ہوں اب اتنا وقت جو ہے تم بھی گھوڑے پر سوار رہو یا مطلب جو ہے وہ اس پر سواری پر سوار رہو گے، کیونکہ یہ تمہارا حق ہے اور یہ حقوق میں سے اس کا خیال کرنا۔ بالکل اب غلام ہے تو ہم جو ہے وہ پس رہا ہے تو پس رہا ہے، اس کو کسی مالک کو فکر نہیں ہے، لیکن اس نے جو ہے وہ اس کی اجرت کے مطابق جو ہے اس کے محنت کے مطابق اجرت نہیں، لیکن مخصوص اس کی جو ہے وہ طے کر دی گئی ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ کیا آیا وہ اس سے زیادہ کا مستحق ہے یا اس سے کم کا ہے۔ بالکل ایک روپے کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ انسان آج اس بات سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بے فکر بیٹھا ہے کہ شاید کسی کو جواب دے نہیں، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ اس بارے میں یاد رکھیے گا کہ ایک ایک پیسے کے بارے میں، ایک ایک معاملات کے بارے میں، جس طرح میں نے کہہ دیا کہ اللہ اپنے معاملات میں تو معافی دے دے گا، لیکن حقوق العباد کے اندر انسان کی معافی نہیں ہونی بالکل جب تک اس بات کا ہمیں احساس ہونا، دوسروں کا احساس، اور حقوق العباد میں ہے ہی دوسرے بندے کا، چاہے وہ والدین ہیں، عزیز اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ گھر میں کھانا پکایا تو اگر وہ بوٹی نہیں دے سکتے تو شورا زیادہ بنا لو کہ اس کے گھر میں پہنچاؤ، تاکہ اس کے بچوں کی بھی جو ہے وہ اگر جو ہے وہ اس کی خوشبو جائے گی تو اس کے دل میں کچھ بات آئے گی۔ بلکہ ایک بات بڑی خوبصورت مجھے یاد آتی ہے کہ دل یہ اپنے پیغام میں آپ کنکلوڈ کیجئے۔ اچھا، تو وہ میں آخری بات اسی پہ جو ہے وہ ایڈ کر رہا ہوں کہ صحابی رسول آئے فرمایا یا رسول اللہ میرا بیٹا نہیں مل رہا، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دلہا والے ہاتھوں سے دعا کی، جانے لگے تو آپ نے روک لیا، کہا کدھر چلے؟ کہا کہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی طرف کسی صحابی رسول نے آ کے کہا کہ فلاں میدان میں کھیل رہا ہے، تو وہ دوڑنے لگے تو آقا نے روک لیا، کہا کہاں چلے میاں؟ کہا کہ حضور اپنے بیٹے کی جو ہے وہ اپنا وہ ایک محبت کا تقاضا ہے، طوفان برپا ہے کہ میرا بیٹا کافی دیر سے مجھے ملا نہیں۔ آپ نے کہا جانے سے قبل ایک بات سنتے جانا، اور یہ بات میں اپنے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے یہ بات کہوں گا کہ یہ بات سنیے گا۔ میرے آقا فرمانے لگے اے میرے پیارے صحابی، جب اس میدان میں جاؤ نا، بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت پکارنا، تمہارے ان الفاظ میں محبت کا طوفان ہوگا۔ اگر وہاں بچوں میں کوئی یتیم کھیل رہا ہوا تو اس کی جو ہے وہ دل پھٹ جائے گا کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا، تو اس لیے اس کے نام سے اسے پکارنا، اس حد تک خیال کیا گیا۔ اور آج ہم ہیں کہ کسی کا دل دکھ جائے، کسی سے کوئی زیادتی ہو جائے، ہم پرواہ نہیں کرتے، جبکہ ہمیں اس کا خیال رکھنا اور ذمہ داری کو پورا بھی کرنا ہے۔ میر صاحب، آج کی تمام ڈسکشن کو سمرائز کرتے ہوئے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، جو باتیں واصف نے کی بہت خوبصورت چیزیں ہیں، اور یہ نوشتہ دیوار ہے آج کا جو اس وقت گلوبل دنیا کے مسائل میں سے یہ بڑا اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ اس کو قرآن مجید کے ساتھ آپ ریلیٹ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى، سورہ الحجرات میں یہ ایک پورا پورشن ہے۔ پہلے پورشن میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب ہیں اور مسلمانوں کا اس معاملے میں کیا رد عمل ہونا چاہیے وہ ہے، پھر دوسرے میں مومنین کے انسانوں کے حقوق ہیں۔ اس میں یہاں تک فرمایا کہ کسی بھی یعنی جو فزیکل ایکشنز ہیں مختلف، اشارے سے، کنائے سے، بات سے، کسی چیز سے کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ پھر اس میں عموماً قرآن مجید مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہی جیسا حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے گزر جاتا ہے، یہاں عورتوں کو اور مردوں کو الگ الگ رکھ کے برے القابات سے نہ یاد کرو، ان کے یعنی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرو وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اس کی ایبسینس میں، عدم موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی ڈسکشن نہ کرو جو اس کے سامنے ہو تو اسے اچھی نہ لگے۔ اور اس کو نہایت ہی ایک کبھی چیز سے تشبیہ دی کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، یعنی اور وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کی ٹو میں نہ لگ جاؤ، کسی کی پرائیویسی میں، کسی کی اس اپنے ذاتی معاملات میں مخل ہونے کی اور اس کے اندر دخل اندازی کی۔ ریاست کو بھی یہ اجازت نہیں دی گئی، ریاستی ذمہ دار اداروں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کی ٹو میں لگ جائیں۔ کہا جو چیز ظاہر آئے گی اس کو تو ہم پروسیڈ کریں گے، لیکن جو کسی کی پرائیویسی ہے اس کے اندر آپ مداخلت کی کوشش نہ کریں۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کا جو اہتمام اللہ اور اللہ کے رسول نے اور قرآن مقدس میں کر دیا ہے، یہ آج کے ایام میں آ رہے ہیں تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ایک ورلڈ آرڈر جاری کر دیا، انسانی حقوق کا ایک مکمل چارٹر عطا فرما دیا، اور اس میں یہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ پھر وصیت فرماتے ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ ان ساری چیزوں کو آپ اکٹھا کر کے آپ نے کنکلوڈ کرنے کی بات کی ہے، تو کنکلوژن یہی ہے کہ اللہ کی رضا مخلوق کی رضا میں ہے، اور اللہ کی جو خوشنودی کا حصول اپنے ارد گرد و پیش کے ماحول کو سکھی رکھنے میں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں۔ حضور نے فرمایا یسروا
वला तुअस्सिरू, बहुत आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलात पैदा न करो। वाह, इसी पैगाम के साथ आज के जो है वो इस नशिस्त का इख्तिताम करना चाहेंगे। वासिल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक जुमले की इजाज़त है प्लीज़। जी, आज अगर हम देखें इंसान के जो भी अमाल होते हैं ना, वो सिर्फ उसकी सोच या इरादे से नहीं होते, जज्बाती तौर पे बहुत जी। अहम होते हैं। तो इंसान के ज़्यादा अमाल को अगर देखा जाए जज्बातियत पर होते हैं, तो जज्बात की तरबियत जो होती है जी। वो किसी न किसी फ़न से होती है। Definitely। अगर आपके यहाँ फ़नून और सकाफ़त नहीं है तो जज्बात की तरबियत नहीं होगी, वो बल्कि दरिंदगी की इस शक्ल जानिब इख्तियार देखना करेंगे। भी बहुत ज़रूरी तो अगर आप खताती का फ़न ये कहेंगे ना, तो आपके अंदर बहुत डिसिप्लिन पैदा होगा, सब्र पैदा होगा, यकीनन। मार्फत पैदा होगी और बहुत इंसानियत खूब, पैदा होगी। बहुत खूब। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।